یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول عالم الغیب ہے، وہ غیب کو جاننے والے ہیں. پہلے تو ہم قرآن سے پوچھیں گے. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. میرے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ اپنی زبان مقدس سے خود فرمائیے، لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. ساتوں آسمانوں میں بسنے والی نورانی مخلوق، یہ ساتوں زمینوں میں بسنے والی مخلوقات 14 کی 14 طبق، ان میں سے کوئی بھی غیب کی خبر جاننے والا نہیں ہے. وَلَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ قیامت کو انہوں نے اٹھنا کب ہے، یہ کب اٹھائے جائیں گے. اصل میں عالم الغیب کہنے سے ہوتا کیا ہے؟ انسان سمجھتا ہے کہ میں تعریف کر رہا ہوں، میری محبت ہے کہ میں کہتا ہوں اللہ کے رسول غیب جانتے ہیں. قرآن کہتا ہے اور خود اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ غیب کا علم تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں. اندازہ کیجئے یہ عقیدہ قرآن نے بیان کیا، اور یہی عقیدہ اللہ کی ہر مخلوق کا ہے جو اللہ کو ماننے والی ہے. چونٹی دیکھی ہوئی ہے؟ کس کس نے دیکھی ہوئی؟ میں صرف تھوڑا سا آپ کو ساتھ ملانا چاہتا ہوں. بات دیکھی ہوئی چونٹی آپ نے؟ لگتا ہے یہاں ماربل پہ نظر ہی نہیں آتی ہوگی. کتنا کچھ سارا ہے اس کا؟ ایک پاؤ کا تو سارا ہوگا نا اس کا. کتنا کو ہے؟ جواب دیجیے. چھوٹا سا اس کا وزن تو ہوگا نا، اس چھوٹے سے گرام بھی نہیں ہے، لیکن ہے تو چھوٹا سا، لیکن ملی بھی توحید سے بھرا ہوا ہے. ٹوٹی ٹانگ ہے. سلیمان اپنے لشکر کو لے کے آ رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ ٹوٹی ٹانگ والی چونٹی گھوم کر آواز کس کو دیتی ہے؟ اپنی قوم کو. یا ایھا النمل، او چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، جلدی سے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. بلوں میں چلے جاؤ. سلیمان بھی آ رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا لشکر بھی آ رہا ہے، وہ تمہیں رون دیں گی اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. نبی غیب جانتا نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن ہے نا. چونٹی کہہ رہی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو اس چونٹی کی توحید اتنی پسند آئی، سورت کا نام ہی سورت النمل رکھ دیا. آپ میں سے یا ہم میں سے کسی کا نام قرآن مجید میں آیا جی؟ چونٹی کا نام آ گیا. اور النمل کہیں، الف ہے، لام ہے، نون ہے، میم ہے، لام ہے. ویسے چونٹی کہے کہتے ہیں مذاق کیا. النمل قرآن مجید میں پڑھے 50 نیکیاں مل جاتی ہیں. چھوٹی سی چونٹی کا بھی عقیدہ یہ ہے جو اللہ رب العزت نے سمجھایا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب جانتا نہیں. اصل بات کیا ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں؟ اگر اللہ کے رسول غیب جانتے ہوتے تو پھر وحی کی ضرورت تھی؟ جواب دیں. وہی تو اس کی طرف ہی آتی ہے نا، جس کو سکھانا ہو، بتانا ہو، سمجھانا ہو، تاکہ وہ امت تک پیغام پہنچائیں. اگر غیب جانتے ہوتے تو پھر وہی نازل ہوتی. اصل بات یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول غیب جانتے ہیں، وحی کا انکار ہے. وحی کا انکار ہے. اگر وحی نہیں ہے تو اسلام کہاں سے آ گیا؟ وحی کس پہ نازل ہوئی؟ بولیں.
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری دیوار اس وقت گرتی ہے جب ہم سنتے ہیں کہنے والوں کی زبان سے، آپ کو تو شاید غصہ آتا ہوگا، مجھے ترس آتا ہے، مجھے کیوں ترس آتا ہے؟ سرتاج رسول تو یہودیوں کو بھی جہنم کی راہ سے ہٹا کے جنت کی راہ پہ چلانے کی تڑپ رکھتے تھے۔ میں بھی یہ خواہش کرتا ہوں جو بھولا ہوا ہے اللہ اس کو صراط مستقیم نصیب فرمائے، اور ہمارا منہج یہ ہے، ہمارا موقف یہ ہے، ہم کہتے ہیں لا تسبوا الشیطان، شیطان کو بھی گالی نہ دو، اگر شیطان سے بڑھ کے تو دنیا میں اللہ کا نافرمانی کوئی نہیں ہے، اس کو بھی گالی دینا جائز نہیں ہے، تو کسی مسلمان کو گالی کیسے دیں؟ ہم گالیاں نہیں دیا کرتے، ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جنت کی راہیں دکھایا کرتے ہیں، اور وہ بھی جو اللہ کے رسول نے دکھائی ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ دوسری دیوار کب گرتی ہے؟ جب ایک اسلام کا نام لیوا یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول وہ تو نبی نور من نور اللہ ہے، اللہ کے نور کا حصہ ہے۔ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کر لوں؟ جبریل کا نام کس کس نے سنا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں، بتائیں جبریل کے کتنے بیٹے ہیں؟ کمال کی بات ہے، 600 ان کے پاس بیٹا کوئی بھی نہیں، بولے کتنے بیٹے ہیں؟ شیخ صاحب آپ نے ان کو بتایا نہیں ہے، اتنے بڑے فرشتے، چلو وہ تو وہی میں مشہور رہے ہوں گے، اسرافیل کے ان کے بھی نہیں، وہ کہتے 6 مہینے کی وہ پھونک ماریں گی جب قیامت آئے گی، اتنی طاقت والے فرشتے، بیٹا کوئی بھی نہیں۔ میکائیل کے کتنے فرشتے ہیں؟ کتنے بیٹے ہیں؟ کیوں؟ کمال کی بات ہے، کسی فرشتے کی اولاد نہیں ہے، بھلا کیوں؟ نورانی مخلوق کی اولاد نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کہہ دیا جائے کہ وہ نور تھے تو فاطمہ الزہرا کس کی بیٹی تھی؟ جو جنت کی شہزادی ہیں، اور فرمایا کہ جبریل نے آ کے مجھے پیغام دیا، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن و حسین جنت کے شہزادے ہیں، یہ کس کے بیٹے ہیں؟ بتاؤ زینب کس کی بیٹی تھی؟ بتائیے یہ رقیہ کس کی بیٹی تھی؟ بتائیں کس کی بیٹی تھی؟ اصل میں خاندان نبوت کا انکار کرتا ہے جو کہتا ہے اللہ کے رسول نور ہیں۔ میں بات کو سمجھانے کے لیے 3 باتیں اور پیش کروں گا۔ سجدہ آدم نے کیا کہ فرشتوں نے؟ آدم نے۔ سجدہ کرنے والا افضل ہوتا ہے کہ جس کو کیا جائے؟ بولے جس کو کیا جائے۔ ایک بات آ گئی، تو پھر یہ آدم کے بیٹے اگر ان کو سمجھا جائے اور سرتاج رسول سمجھا جائے تو یہ ان کی تعریف ہے کہ اگر نورانی مخلوق کی اولاد سمجھی جائے تو پھر اللہ کا نور سمجھا جائے تو پھر ان میں افضلیت ہے۔ بتائیے۔ اور قرآن بھی کہتا ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ اگر ہم کسی نبی کو، فرشتے کو نبی بنا کے بھیجے تو اس کو بھی ہم نے انسانی شکل میں بھیجنا تھا، اگر فرشتہ نبی بن جاتا تو سب نے ڈر ہی جانا تھا۔ 600 پر اگر جبریل نبی بن کے آ جاتے تو ان کی آپس میں مانوسیت ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو بھی ہم نے انسان کی شکل میں بھیجنا تھا، تاکہ مقصود یہ ہے اللہ کے احکام کو پہنچانا۔ قرآن کی چند آیتیں میں پڑھنا چاہوں گا، جو حافظ ہے ذرا وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ تو ہے حافظ قرآن؟ سبحان الذی اسری، آگے
बिनूरी ही। हाथ तो आपने खड़ा नहीं किया, आपको कैसे याद आ गया? सुब्हानल्लज़ी अस्रा, आगे पाक ज़ात है वो जिसने नूर को सैर करवाई कि अपने बंदे को बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अब कुरान की आयत को मैं क्या करूं? यहां लफ्ज़ अब्दी ही है, शायद अबद का मतलब नूरी हो, ये तो नहीं कहीं। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कुल इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला, नूरी ना, आवाज नहीं आ रही। अबद का मतलब क्या है? कुरान पढ़ रहे हैं ना। अला अब्दीना अला अब्दीना फतू बिसूरतिन मिन मिस्ली वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। मक्के वालों, अगर तुम्हें इस बात में शक है जो हमने कुरान नाजिल किया अपने बंदे पे। अबू जहल मक्के में अपने आप को अबुल हकम कहलवाने वाला, वो क्या कहता है कि मेरा जी चाहता है जब ये मोहम्मद सजदे में जाए तो मैं इसकी गर्दन पे पांव रख दूं। अऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे, आगे बढ़ा, चीखो पुकार करता पीछे हटा। पूछने वाले ने पूछा क्या हुआ? कहता है इतनी आग आगे से पड़ी है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। सरताज रसूल ने फरमाया लो दना मिन्नी लख्ततफतहुल मलाइकतु उद्वन उद्वा, अगर ये मेरे करीब आ जाता तो फरिश्ते इसकी बोटी बोटी कर देते। और कुरान क्या कहता है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। आगे कौन सुनाएगा? किसी को याद है सूरह? कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा अर्रआहु इस्तग़ना इन्न इला रब्बिका रुजआ अरअयतल्लज़ी यन्हा नूरन इज़ा सल्ला, बोले अब्दन इज़ा सल्ला। कुरान कह रहा है अपने पास से तो बात करना जायज भी नहीं है और हमारी जुर्रत भी नहीं है कि हम एक कलिमा भी पेश कर सकें, और हमारी हैसियत भी कोई नहीं है। अब्दन इज़ा सल्ला, तो जब भी कोई ये कह देता है कि अल्लाह के रसूल नूर हैं, इस्लाम की दीवार गिर जाती है, वो खानदानी नबूवत का इनकार कर देता है।